بھارت سے آنے والی زہریلی ہواؤں اور مسلسل خشک موسم کے باعث لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ لاہور کا موجودہ ایئر کوالٹی انڈیکس 300 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شیخو پورہ، قصور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور لودھرا بھی شدید متاثر ہیں۔ زہریلی فضا کے باعث صوبے میں اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے۔ آج سے ٹائمنگ صبح 8:45 سے دوپہر 1:30 بجے تک ہوگی۔ تعلیمی اداروں میں آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر بھی پابندی ہے۔ مزید بات کریں گے لاہور سے سما کی نمائندہ سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، بتائیے۔ بالکل، لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس ناقص ترین سطح پر رہنا اب ایک معمول سی بات بن گئی ہے۔ آج بھی لاہور کا AQI 300 تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ پنجاب کے دیگر اضلاع جس میں گجرانوالہ میں 515 تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ فیصل آباد میں 570 تک جا پہنچا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب کی جانب سے اسموک کے مسئلے کے پیش نظر اور طلبہ کی آسانی کے لیے اسکول کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے ہیں، جس کی امپلیمنٹیشن آج سے ہوگی۔ نئے اسکول کے اوقات کار میں اسکول کا تدریسی عمل 8:45 سے شروع ہوگا، جبکہ چھٹی کا وقت 1:30 مقرر کیا گیا ہے، اور یہ صبح بھر میں اسکول کی جو ٹائمنگز ہیں وہ تبدیل کر دی گئی ہیں، جس پر آج سے ہی عمل درآمد ہوگا۔ جبکہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹس خاص طور پر اور دیگر لوگ بھی ماسک لگائیں اور اس کو اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اب اسموک کا مسئلہ ہے تو اسی کے ساتھ رہنا ہے، اور اس سے نپٹنے کے لیے ماسک جو ہے وہ پہلا قدم ہے۔ جی، بھارتی مشرقی کوریڈور سے آلودہ ہوائیں پنجاب میں داخل زہریلی ہوائیں لاہور اور وسطی پنجاب کو متاثر کر رہی ہیں۔ بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ زہریلے ذرات فضا میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہوا کی رفتار کم ہونے سے ذرات زمین کے قریب جمع رہتے ہیں۔ انسداد اسموگ آپریشن تیز کر دیا گیا ہے۔ صنعتی زونز اور بھٹوں کی نگرانی بھی سخت کر دی گئی ہے۔ شہریوں کو صبح اور شام غیر ضروری بیرونی سرگرمیوں سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ رات 8 بجے کے بعد ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں کھانوں سے پرہیز کریں، یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ بھارتی مشرقی کوریڈور سے آلودہ ہوائیں پنجاب میں داخل ہو رہی ہیں۔ زہریلی ہوائیں لاہور اور وسطی پنجاب کو بے انتہا متاثر کر رہی ہیں۔ بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے کے واقعات میں ہوا ہے اضافہ۔ زہریلے ذرات فضا میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہوا کی رفتار کم ہونے سے ذرات زمین کے قریب ہی جمع رہتے ہیں۔ انسداد اسموگ آپریشن بھی تیز کر دیا گیا ہے۔ صنعتی زونز اور بھٹوں کی نگرانی بھی سخت کی گئی ہے۔ شہریوں کو صبح اور شام غیر ضروری بیرونی سرگرمیوں سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ رات 8 بجے کے بعد ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں کھانوں سے پرہیز کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں افغان طالبان کی دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور فیصلہ کن اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان نے افغان طالبان کے سامنے اپنا حتمی موقف رکھ دیا۔ استنبول میں مذاکرات کے دوسرے روز پاکستانی وفد نے واضح کیا، ہم برادرانہ تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں، لیکن قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے واضح کیا، دہشت گردی کے مرکزی مطالبات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ نظر آ رہا ہے کہ افغان طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں، یہ خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں۔ پاکستان کے مطالبات مکمل طور پر واضح ہے، شواہد پر مبنی اور مسئلے کا حقیقی حل ہے۔ افغان طالبان کی ہٹ دھرمی، عدم سنجیدگی اور عدم تعاون خصوصاً میزبان پر بھی واضح ہے۔ مرکزی مطالبات پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں۔ میزبان پوری کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان زمینی حقائق اور شواہد کو سمجھیں تاکہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکے۔ اب مذاکرات میں پیش رفت افغان رجیم کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں اور افغان طالبان کا دہشت گردوں کی سرپرستی کرنا نامنظور۔ پاکستان نے افغان طالبان رجیم پر واضح کر دیا کہ دہشت گردوں کی سرپرستی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغانستان کو ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنا ہوں گے۔ استنبول میں پاک افغان مذاکرات کے دوسرے روز پاکستانی وفد نے اپنا حتمی موقف افغان طالبان کے سامنے رکھ دیا۔ واضح کیا کہ ہم اچھے ہمسائے اور برادرانہ تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں، لیکن قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان تمام ممکنہ اقدامات کا حق بھی محفوظ رکھتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان وفد کے دلائل غیر منطقی، غیر متوقع اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ افغان طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ افغان طالبان کا ایجنڈا افغانستان اور پاکستان سمیت پورے خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں۔ پاکستانی وفد نے اپنے 1 پوائنٹ ایجنڈے میں افغان طالبان رجیم پر واضح کر دیا کہ افغانستان میں فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور BLS سمیت تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کی جائے۔ یہ بھی کہا جیسے قطر کو غیر جانبدار سمجھتے ہیں، ترکی بھی ایک
غیر جانبدار ملک ہے۔ بعض حلقے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ترکیہ پاکستان کو طالبان کے ساتھ ممکنہ تصادم سے بچا رہا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے پاکستان سلامتی، معاشی یا سیاسی لحاظ سے کمزور ہے تو یہ سنگین غلط فہمی ہوگی۔ پاکستان کسی بھی مس ایڈونچر کا مناسب جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے دونوں ممالک کے وفود نے ان ہاؤس سیشنز بھی کیے تھے۔ طالبان رجیم اپنے نکات کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہے۔ حتمی ڈوزیر کا تبادلہ مذاکرات کے آخری روز ہوگا۔ سیکیورٹی ذرائع نے واضح کر دیا ہے کہ اب مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر ہی منحصر ہے۔ طالبان حکومت پاکستان کے اصولی مطالبے کو تسلیم کرتی ہے تو بات آگے بڑھے گی۔ ہمارے مطالبے پر ہماری تسلی نہ ہوئی تو پاکستان کسی بھی طرح کی لچک نہیں دکھائے گا۔ اپنے قومی مفادات کا ہر حال میں دفاع کیا جائے گا۔ پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ حل کرنا مشکل نہیں، دونوں کو جانتا ہوں، وہ معاملہ جلد حل کر لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ ایک بار پھر وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی۔ This is one of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a month. There is only one left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ مفادات پر کام کرنے کا خواہاں ہے، تاہم یہ تعلقات بھارت کے ساتھ دوستی کی قیمت پر نہیں۔ یہ اقدام واشنگٹن کے انڈیا کے ساتھ طویل عرصے سے قائم تعلقات کو کمزور نہیں کرے گا۔ بھارت کو پاکستان کے ساتھ تاریخی تنازعات کی وجہ سے کچھ خدشات ہو سکتے ہیں، لیکن بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ امریکہ ایسے ممالک کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے جس کے ساتھ مشترکہ مفادات ہوں اور پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کا موقع موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت بھی بعض ممالک سے تعلقات رکھتا ہے جن سے امریکہ کے تعلقات نہیں، یہ سب سفارتکاری کا حصہ ہے۔ اور اب یہ جانیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم نویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اہم وفاقی وزراء پر مشتمل وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ سرمایہ کاری میں اضافے، توانائی اور انسانی وسائل کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی بین الاقوامی امور بھی زیر غور آئیں گے۔ وزیر اعظم کانفرنس میں شریک عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے جیال فیورٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے بغیر ہی نمبرز پورے کر لیے ہیں۔ کئی اہم وزراء پی پی میں شامل۔ فریال تالپور سے ملاقات میں شمولیت کا اعلان کیا۔ صدر آصف علی زرداری کا وزیر اعظم سے رابطہ ہوا، صورتحال پر اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف نے لیگی رہنماؤں کو پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا ٹاسک دے دیا ہے۔ اقتدار کی بساط پر جیالوں کی چال۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے بغیر ہی آزاد کشمیر میں اپنا وزیر اعظم لانے کی پوزیشن میں آ گئی۔ جیالوں کا آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے نمبر پورے کرنے کا دعویٰ۔ وزیر تعلیم ظفر اقبال سمیت آزاد جموں و کشمیر کے نمایاں وزراء پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ فہیم اختر ربانی، محمد عاصم شریف، چودھری محمد اکبر، عبد الماجد خان، چودھری یاسر سلطان، سردار محمد حسین اور چودھری محمد اخلاق سمیت دیگر نے فریال تالپور سے ملاقات کے بعد پارٹی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی۔ اس سے پہلے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان رابطہ ہوا تھا، جس میں حکومت سازی کے لیے تعاون مانگا گیا۔ شہباز شریف نے لیگی رہنماؤں کو پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا ٹاسک دیا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات سے پہلے لیگی کمیٹی نے مسلم لیگ آزاد کشمیر سے مشاورت بھی کی۔ دوسری جانب وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی متحرک ہو گئے، استعفیٰ دیں گے یا تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں گے۔ چودھری انوار الحق نے قریبی ساتھیوں سے مشاورت تو کر لی، فیصلہ 2 سے 3 روز میں متوقع ہے۔